بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم لک حمد بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوح وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء وهو بكل شیء محیط انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمت سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین وحسین الشہید المظلوم ووارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إثرة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج منير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين محمد وآل محمد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بار دیگر صلی اللہ صلی علی وآل محمد مومنین کرام اولاً بندہ حقیر طرف جو سے خدمت مجا ہدیہ سلامتی عرض وثانیاً پروردگار بارگاہ عالیہ و مقدسہ مجا شکر بہت کہ پروردگار سے مگر تٹھ مگر تھئی عمر لمحات مجا برکت دے ایک دفعہ نیر سے بارگاہ مجا حاضر بک توفیق عنایت تھو سامعین محترم چونکہ وقت انتہائی محدود ہیں اور جمعۃ المبارکہ خطبہ اول عربی مجا بھی خطبہ دوم مجا اسے اشے ضروریاتی مومنین کارو مسلمان کارو اہل ایمان کارو کہ ضروری گفتگو بوئی کے واجہ چند اہم گزارشات سے خدمت مجا پیش بن اور چونکہ انا وقتر چھوٹے میں خیال بزرگوں تعداد زیادہ ہیں زیادہ لینے بھائی میڈیا ساتھ سو وابستہ نش آن میں خیال مجا شاید سو جو 10 بن کے حالات جو آگاہ بن معذرت ساتھ باقی اکثریت اش ان وقت مجا پاکستان کے گرم حالاتی کھن فرقہ وارانہ تباہ کن حالاتی شاید چھوٹ لینے بن ہو سکتا کوک سے ٹی وی چونکہ واضح ہے بیان ایک نوئی اور اے حالات تو بنیادی وجہ اہل سنت گا اہل تشیع مجا ایک طبقہ کھن اہل سنت مجا جاہل ملاو ایک گروپ کھن رس اہل بیت کی جڑ میں شیعت گا کافری تھو جو زندگی ٹیٹی کی پیدا تھے اہل تشیع مجا ایک گروپ کھن ممبرج نکھا تو اہل ممبر نش نس درنو نوٹ فنڈنگ بے شیعہ مجا رس جناب خلفاؤ جڑموں کی جو نئی تقریر شروع ہوئی تو دوارو گو اگر ریوارو گا اگار انا وقتر انتہائی مخدوش حالات ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان مجا اور اے مخدوش حالات کونوں پیدا بھی ہے اے بھی ہے کہ 2017 18 19 20 یعنی چار سال مجا مکتب آل محمدی کے عقیدہ کسی کے سوچ کسی کے فکر کسی حقیقی اسلام انہن تھے اسے کے بیان کسی اش الحمدللہ پورے پاکستان نے دنیا مجا اسے اہل سنت جا رہے آدھا جو زیادہ دانشمندی علماء ڈاکٹری پروفیسری نے جو اسے عقیدہ تائید تو شروع تھی
اکثریت سے اسے اے فکر حقیقی اسلام کے ہیں ایسے تائید تھی اور پھر اسلام کے جو گنوئی کے واجی کیسے جو گنوئی کے واجی کیسے بجوئی کے واجی اسلام تعلیمات کارو حقیقت مجا پیغمبر اکرم سے کئی مرتبہ توم زندگی مجا اسلام انی نے جو گنا شوا اسلام انی کے ایوار یات تو سٹ لئی جے شوا ری کیسے آل محمد سے انی تارکم فیکم الثقلین بار بار تذکرت ہوں ما جو بات انی دو چیز فتم شوا تین الحمدللہ اہل سنت جو زیادہ پڑھا لکھا ایس ان نظریات وتے کہ سونٹو جناب علی اصل اسلام ان نے گٹر نازل بول وہی امین الہی جبرائیل امین ان نے سگوم دکھیر نازل بول ان نے دار ملائکہ ان نے دار چوانس اسلام آنو گنوئی کے واجب کو تقائل بھی ہے جب چاروں طرف جو خود اہل سنت مسلمانوں دانشمندی پروفیسری علماء شیعہ مکتبہ فکر تائید تھو کر کہ جاہل ان پڑھ سے انہوں مزید تکلیف بڑھا بھی نہیں اور دیر شروع بھی جن کچھ پھت نبو کہ جیک بہانات اڑ نس خصوصاً انہیں 2020 سے محرمہ مجا بہانات نہ لے جی اسے شیعہ ایک ذاکر ایک سے جاہل ذاکر ایک اوس اسلام آباد سنٹر اسلام آباد مجا پیغمبر شیع رسول اور حقیقت ہے حضرت عائشہ مالو رسول حقیقت ہے بزرگان اسلام جو اکابرین جو ہن ایک حقیقت مسئلہ ہے تو اسی دین مجا بزرگ احترام تھو کہ جب تک کھانتو گا میں پھر کہ احترام جب کو کھانتو گا احترام تھو کہ ہاں اصولی طور اسد قرآن جو سیرت اہل بیت جو انالائزین کی قیامت بوسن کوگت ظالم ہم تو ایسے لعنت ہو جب جا تومت شر ہے لیکن نے ساتھ ساتھ تعلیمات اہل بیت نہیں ان کی اگر ابا عبداللہ حسین قاتل سے تم او کھنگر رسے پوٹ امام زین العابدین کے امانت پھتو تو امانت چھرے گن اور چھرم تھے اے رگن میں سمولو بابائے قاتل سے مکچ اگر تم کھنگر امانت پھتو تو امانت مجا خیانت تھم مکتب اہل بیت اے مکتب ہے تو وہ شیعہ ذاکر سے حضرت ابوبکر توہین تھو اور پھر اس جو بات اسے تو کراچی مجا ہمیشہ کراچی کے بیانت تو اسے مسجدوں کا عام طور زیارت عاشورہ بس پڑھونس اور زیارت عاشورہ مجا تولا اور تبرہ ہیں فرودین جو آخری تولا تبرہ زیارت عاشورہ مجا ہیں کہ انہیں ساتھ مودت گا محبت اظہار تھوئی کے آوازی ضروری ہیں رسے گارو تذکرہ ہیں کہ انہوں لانت تھوئی کے واجی تبرہ تھوئی کے واجی رہ گئے اروہن تولا تبرہ فرودین حصہ ہیں تو زیارت عاشورہ جلوس کراچی مجا ایک بزرگ سے پڑھے گو تو کو زیارت عاشورہ پڑھے گو سندھ حکومت سے روک رسائی مت دو ساتھی ساتھ گرفتار تھانا اکتر جیل رہا سو زیارت عاشورہ کیا پڑھے گی نکتے عاشورہ جلوس مجا نتیجہ مجا انہی دو بہانے تھے زیارت عاشورہ مجا چونکہ ہمیشہ پڑھا نسل للبے اللہم خص انتا پروردگارا باللعنی پروردگارا تس میں طرف جو تلاوت تھو کہ اس ایران پروردگارا میں طرف جو لعنت مخصوص تھے اول ساتھ اور اول جو کی شروع تھے پروردگارا لعنت برس جو بات ثانین پھر ثالث پھر رابع پھر خامس یعنی عربی میں جا گنتی ہیں پروردگارا لعنت تھے اول دوم سوم چہارم پنجم تو نے اے بھی ننوٹ اش پہلی دفعہ 1442 سے عاشورہ مجارس خیال ہے تھی کہ انہیں اول دوم سوم توم تعبیر سوچ مطابق ایک افراد شخصیات گنی گئے اور رس جو گرنوٹ تکلیف اے بھی کی ناصبی اور دشمنان اہل بیت انت زیارت مجا ماویات لعنت کے بوئی کے واجب تین مسجد خدمت مجا ارسم انہیں دو چیز گینی انا وقت ہنگامہ برپا ہیں پاکستان مجا بھی خصوص صوبہ سندھ مجا اسی پورا ٹرین ہے جناب علی ٹرین شیعہ کافر تو جناب علی ٹرین جاتی صوبہ سندھ مجا
اور انا وقت بلا احتجاج سی شاید اشک شاید رنی جمعہ جو بات بی تو ادے ہنگامہ کن ان دو طبقات شیوم جاگے ایک غالی گروپ کن رنی گا اگر شو چنچو کہ اما ایسک درنو طاقتو جو جناب علی مختلف طاقتو جو پیسے گی اور رنی مجا جناب علی انپٹ ملائی کھن اور دین نوک دین ابجد گلے نوش رس بہانے اڑ رہے دن اسلام کمزور تھو کے کارو رس جناب علی ایک تم خیال مطابق اے چیز اڑ رہے دن کون پاکستان کمزور بود اسلام کمزور بود تو ایسے حوالہ خطبہ دوم مجا دو چیز ایک موت چیز گر ڈسکس بھئی البتہ خطبہ اولے انہیں حصہ کے مس عرض تھمس یارت سے خدمت مجا زیارت عاشورہ کوس نقل تھین اور رسے الفاظ یہ کھن ایک درود اکبر محمد وآل محمد صلی اللہ تو کیا آیات سورہ مبارکہ شورہ مس سرنامہ کلام قرار دیس میں طرف جو نے چھئی طرف جو نے پیغمبر سے اے نرے گن پروردگار سے ایکی تم حبیب نازل تھون جے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ اے میں حبیب تس اظہار نہ تھیا تس تم زندگی رسالتی اور نبوتی منصب لئید جو بعد کے ایسے جو یارگا بدھ ابشی کھیر ایسے عوض ایک بدلک قیمت ایک نبی چیگا تس نبی چیگا تو مسے کی تو ہدایت تھمس تس تم امتی اٹھیرا میں رسالتی اجر میں نبوتی اجر میں زحمات و کھرین قیمت ایک نبی شمس لٹ ایک نبی شمس پیساک نبی شمس سو جو زمین ایک نبی شمس جیل ایک نبی شمس جگ گنے الا المودۃ فی القربہ مگی تو جو بات قیامت بوسنگ میں اہل بیت ساتھ محبت و مودت اظہار تھا بس اچھا قیمت ہے انہیں بھئی قرآن اعلان کے عالم محمد ساتھ محبت اظہار تھا اب وہ انہیں تو قرآن آیت بھی رس جو بات حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد اللہم صلی علی محمد و آل محمد من زار الحسین عارفا بحقہ اگر کوک سے میں سمول دادو حسین زیارت تھے البتہ حسین معرفت حقی معرفت ساتھ حسین جے کھن حسین حق جے کھن اے سوینی ساتھ اگر زیارت تھو حسین معرفت ساتھ زیارت تھو کتب اللہ لہو ثواب الف حجت مقبولہ اور زیارت حسین تھی تو ایسے پروردگار سے لکارن رسے ملائکہ سکچاک 1000 حج 1000 اے حج گاری قبول بین پروردگار کچ رت نبین ایک حج و ثواب رسد لیجئے کوک سے زیارت ابا عبداللہ حسین تھو تو وَأَلْفِ عُمْرَةٍ صرف حج نے 1000 عمرے ثواب لیجئے وَغَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ صرف 1000 حج کا عمرہ نے بلکہ زیارت جو یر اور زیارت جو بعد کچاک گا رسے گناہ سزد بین غفر لہو ماپ بین رسے اگر زیارت ابا عبداللہ حسین آنے تو زیارت اجر مقام زیارت امام حسین ہے اب مچھوٹوا تین زیارت امام حسین خصوصاً زیارت عاشورہ یوم عرفہ میں جاگا زیارت عاشورہ ثواب ہے عاشورہ دیزر کا زیارت عاشورہ ثواب ہے بلکہ کوشش تھا ہر روز پڑھا نبی تو ہفتہ میں جا ایک زیارت عاشورہ پڑھو کھن آنے زیارت اچاک ثواب ہے تو زیارت عاشورہ کوس نقل تھی ہے زیارت عاشورہ پڑھے نن پڑھے نا دعائے القمہ او القمس نقل تھوں لیکن کوس القمس نقل تھی اے ذریعہ کئی ہن کونڈا ایک امام صحابی کھن صالح ابن عقبہ امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام اللہم صلی محمد وعلی محمد صالح بن عقبہ امام باقر شاگرد کا اور صحابی کا دوسرا سعید ابن عمیرہ انی دو اب انی دوینو بیان ہیں معذرت ساتھ آنو مچھوٹ تم اے قومی زبان مجا بعد اے تم مقامی زبان مجا صالح ابن عقبہ اور سعید ابن عمیرہ یہ دونوں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں اور صحابی بھی ان کا بیان ہے
کہ علقمہ ابن محمد حضرمی، اب آئیے اس کا نام، علقمہ ابن محمد حضرمی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے ایسی دعا تعلیم فرمائیں جسے میں 10ویں محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے وقت پڑھوں۔ علقمہ نے یہ گزارش کی امام سے، فرزند رسول سے، یا گھر کے قریب زیارت کے قریب سے جا کے زیارت کروں، یا وہ جو زیارت ہے مرکز مشرفہ اس سے دور اگر میں ہوں تو دور سے بھی زیارت پڑھ سکوں، ایسی کوئی زیارت یا کوئی دعا، امام کو دور سے سلام پیش کروں۔ تو امام نے یہ فرمایا اس علقمہ سے، اے علقمہ آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت کے سلام کے بعد یہ پڑھو۔ اب پورا زیارت عاشورہ ہے، یہ پڑھو، لیکن زیارت عاشورہ کے آخری الفاظ میں آپ کے نقل کرتا ہوں۔ کیا پڑھنے کو تاکید فرمائیں؟ زیارت عاشورہ کے آخری الفاظ، اور یہ اس زیارت عاشورہ جس کی تاکید کی گئی ہے پڑھنے کا عاشورہ کے دن، بر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون وقت تینے کی نیرے شروع ہی نہیں صلوات پڑھ گئے، بر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ۔ اگر ان زیارت امام تاکید بھی ان زیارت کو سے پڑھے گو تو رسے یک اجر مقام ہے، رسے مرتبہ 10 لاکھ مرتبہ بلند بے رسے وہ قاری زیارت عاشورہ۔ اچھا رس جو بات اگر کوئی سے زیارت عاشورہ پڑھے گے تو کربلا مجا کئی شہید بھی امام ساتھ اینو مقام لیجئے رسل زیارت عاشورہ کو پڑھے۔ رس جو بات ان زیارت کو سے پڑھے گو تو ہر پیغمبر ایک نبی ایک اور ہر امام کے زیارت برابر بے، گویا ہر امام کے زیارت ہو، ہر پیغمبر کے زیارت ہو، انہیں زیارت عاشورہ ثواب مقام۔ اچھا اب آخری مجا وہی حکم نشا 100 مرتبہ پڑھا تھے، 100 مرتبہ ایسے جملہ عرض تھا، اور ہمیشہ ان زیارت مجا پڑھوں جیکھے رسول اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ انہیں جملہ جو بات کہ جملہ اصل جملہ تکلیف بھی دشمنان اہل بیت، مکتب اہل بیت دشمن، انسانیت دشمنوں، امیر المؤمنین ساتھ اول جو 3 بوسن کے دشمنی تھے اینوں کے تکلیف ہیں۔ انہیں جملہ جون اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی۔ انس جو بات امام حسین علیہ السلام جو بات ادے بہن پروردگارہ میں طرف جو لعنت خاص تھے ظالمت اولین ظالمت میں طرف جو لعنت خاص تھے، پڑھو کیوں سے درخواست پروردگار محضر مجا میں طرف جو لعنت خاص تھے اولین ظالمت ایک وابدأ به اولا ان لعنت شروع تھے اولین ظالم جو پروردگارہ اچھا رس جو بات ہے ثم الانسانی پروردگار رس جو بات دمویو ایسے دینا لعنت بہت پروردگارہ والثالثہ چمو ایسے والرابیہ 4 مو ایسے اللہم الان یزید خامسا پشمو یزید لعنت خاص پروردگارہ والان عبید اللہ ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد پروردگارہ۔ اچھا رس جو بات وابن مرجانہ ابن مرجانہ و عمر ابن سعد ابن مرجانہ نن جناب علی ابن زیاد کی گہن اور مروان ہیں و شمرت لعنت تھے و آل ابی سفیان خاندان لعنت تھے و آل زیاد خاندان و آل مروان خال الى یوم القیامہ قیامت بوسی۔ انہیں کہ 100 دفعہ پڑھو کن ایسے حصہ ہے۔ اب وہ ری انہیں کہ جاہل ملائس اول دوم سوم پھر کھٹے الفاظ و توم تشریق توم تفسیرک تھے ہنگامہ برپا چین اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے ان جاہلوں نے ایک بہانہ ان کو مل گیا زیارت عاشورہ جو کراچی میں پڑے گی، ہمیشہ اس کی تلاوت ہوتی رہتی ماضی میں بھی اب بھی اور آئندہ بھی ہوگی، لیکن کیا اول و دوم و ساوم سے مراد جو وہ سوچ رہے ہیں بزرگان کے بارے میں وہ ہے یا کوئی اور ہیں؟
آج میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کروں گا ان سے مراد کون ہے. اب دیکھو سب سے اول پروردگار لعنت کے کو خاص کرو اولین ظالم کے ساتھ میری طرف سے، پھر دوسرے کے ساتھ خاص، پھر تیسرے. اول کون ہے؟ اب میں حوالہ دوں گا. اول سے مراد جس نے قتل اور فساد کی بنیاد رکھی وہ فرزند حضرت آدم قابیل ہے. یہ جو اول ظالم سے مراد ہے کوئی اور نہیں ہے، قابیل ہے جس نے بنیاد رکھی. دوسرا جو ثانیک ہے، دوسرے کے ساتھ لعنت کو خاص کر پروردگار، دوسرے سے مراد کون ہے؟ اس کا نام ہے قیدار ابن سالف، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو اس کے پاؤں کاٹا. قیدار ابن سالف یہ دوسرا ہے، اس پر دعا کرنے والا، زیارت پڑھنے والا لعنت بھیج رہا ہے. اور تیسرا اس زمانے میں ایک شہر تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں، رومان شہر. رومان شہر کے اس زمانے میں جو بادشاہ گزرا ہے بیلاتیس، رومان شہر کا بیلاتیس بادشاہ، ظالم بادشاہ، جس نے حضرت یحییٰ کو شہید کر کے قتل کر کے اس کے سر مبارک کو صحرا میں پھینک دیا. اور اس حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر سے خون بہتا رہا. کب تک؟ ایک اور بادشاہ آ گیا، اس وقت تک حضرت یحییٰ کے سر سے اس صحرا میں خون بہتا رہا. کب تک؟ اس دوسرے بادشاہ نے آ کے 7,000 یہودیوں کو قتل کیا اور اس سے بھی زیادہ یہودیوں کو گرفتار کیا. جب یہ واقعہ ہوا دوسرے بادشاہ کے زمانے میں تو پھر یہ خون بہنا بند ہو گیا. یہ ثالث سے مراد یہی بادشاہ ہے بیلاتیس، جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے صحرا میں پھینک دیا تھا. یہ ثالث ہے جس پر زیارت عاشوراء میں یعنی اس پہ لعنت کی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھا جو فرد ہے وہ ہے ابن ملجم مرادی، جس نے 21 رمضان المبارک میں امیر المومنین پر کے فرق مبارک پر اس نے وار کیا اور امیر المومنین کو شہید کیا. یہ چوتھا ظالم اور قاتل ہے. اور اس کے بعد پھر آتا ہے، آپ الفاظ آپ کے سامنے ہیں، زیارت کے یزید ہے. پھر اس کے بعد ابو سفیان کے اولاد ہے، مرماد کے اولاد ہے، زیاد کے خاندان ہے، سب پہ 100 مرتبہ لعنت. تو اب یہ کہاں سے؟ یہ کوئی تقیے میں ہے، مصلحتاً ڈر کے ہے کہ اول سے مراد قابیل، دوم سے مراد جو حضرت صالح کے اونٹنی کو جس نے پاؤں کاٹا قتل کیا قیدار، اور اس کے بعد جو میں نے ابھی بتائے یہ یا کوئی اور. یہ ہم جناب علی کسی تقیے میں کہتے ہیں نہیں. اب دیکھو برجستہ شیعہ علماء کی کتابیں میں آپ کو عرض کروں. نمبر 1 پہلی کتاب مجالس المومنین، کون؟ قاضی نور اللہ شوستری، جس کی وفات 391 ہجری میں ہوا. قاضی نور اللہ شوستری مکتب تشیع کے عظیم ایک مجتہد اور عالم ہیں، برجستہ عالم. اس کی کتاب ہے مجالس المومنین. آپ لائبریریوں میں دیکھیں، کتب خانوں میں ملے گی، آپ کو عام طور سے ملے گی. اسی صفحہ نمبر پہلے سے مراد، دوسرے سے مراد، تیسرے سے مراد، چوتھے سے مراد یہ ہے. دوسری کتاب شفاء الصدور، یہ بھی ایک مرحوم علامہ ابو الفضل تہرانی جس کی کتاب ہے شفاء الصدور، جس نے زیارت عاشوراء کی تفسیر میں یہ افراد جو ابھی میں نے بتایا ان کے نام لکھا. اول سے مراد یہ ہے، دوم سے مراد یہ ہے، سوم سے مراد یہ ہے. یہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اول و دوم و سوم و چہارم کون ہیں جن پر زیارت عاشوراء میں 100 دفعہ لعنت کرنے کا حکم ہے، جس کا بہت ہی اجر و ثواب ہے. اب اس کے بعد آ جائیں اور کراچی کے یوم عاشوراء میں جس شخصیت نے، بزرگ نے زیارت عاشوراء کی تلاوت کی، FIR کاٹی گئی. اس کے علاوہ 2 اور شخصیات، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے اوپر FIR. تو اب وہ 3 تو نہیں تھے اس میں، تقریباً 6-7 لاکھ افراد تھے. کل ایک شخصیت کہہ رہی تھی کہ ہم دیکھیں گے ان کے ساتھ انصاف ہوگا. نہ ہونے کی صورت میں یہ جو جلوس میں سب کے سب جنہوں نے زیارت عاشوراء سن کے اپنے زبان سے تلاوت کی، وہ سب اگر مقدمہ چلانا ہے، اگر مجرم ہے تو سب کے سب مجرم ہیں. ہم دیکھیں گے انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. بصورت دیگر یہ 6-7 لاکھ پورے کے پورے گرفتاریاں پیش کریں گے. یہ صبح سندھ میں کل کا واقعہ ہے، علماء کا فیصلہ ہے. اب آ جائیں، اگر زیارت عاشوراء پڑھنے، فرض کریں، آپ سن رہے ہیں نا غور سے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر زیارت عاشوراء کراچی میں یا کہیں اور جگہ میں پڑھنا جرم ہے، سننا جرم ہے،
چھاپنا جرم ہے تو جس سے معاویہ کی توہین کا مقدمہ بن سکتا ہے، چونکہ تکلیف اس لیے ہے کہ جناب خصوصاً ابو سفیان کے اولاد پر لعنت کی گئی ہے۔ اس میں کسی نے اچھا کہا، میں ضمناً آپ کو بتاؤں گا، کسی اہل سنت عالم نے ہی کہا ہے، آپ کیوں جناب علی آپ بار بار ابو طالب کو مشرک کہتے ہو اور کہتے ہو حضرت ابو سفیان رضی اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ، کیا آپ اس کے پیچھے پڑو ابو طالب کے پیچھے؟ دنیا کو قیامت تک ابو طالب نے اس کے گود میں 2 شخصیات پلی ہیں اور ابو سفیان کی گود میں 2 شخصیات پلی ہیں۔ ابو سفیان کی گود میں معاویہ اور یزید جیسی شخصیات پلی ہیں اور ابو طالب کے گود میں محمد اور علی جیسے شخصیات پلی ہیں۔ آپ سن رہے ہو نا؟ ابو سفیان کے اسلام سے اور اس کے گود سے قیامت تک اسلام کو کیا فائدہ ملا، اور ابو طالب اگر مشرک ہے تو اس کے گود سے محمد اور علی کے ذریعے سے قیامت تک اسلام کو کیا فائدہ ملا؟ آپ اپنے آپ کو غور سے دیکھیں، غور سے سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر معاویہ پہ لعنت کی وہ جو زیارت پڑھنے سے، سننے سے، چھاپنے سے اگر مقدمہ بنتا ہے قابل جرم ہے، تو سنو کہ معاذ اللہ سب سے پہلے معاویہ اور بنی امیہ پر لعنت کس نے کیا ہے؟ معاذ اللہ میں کسی اور اندر کس پہ مقدمہ بننا چاہیے؟ صرف کراچی کے ایک اس بزرگ پہ یا اس کے ساتھ 2 ساتھیوں پہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے جرم میں مقدمہ FIR کٹنی چاہیے، یا جنہوں نے سنا ہے یا جو ابھی تک مکتب تشیع میں جہاں سے نقل کیا ہے وہ ان سب پر مقدمہ ہونی چاہیے؟ اگر معاویہ کے اور ابو سفیان کے خاندان پہ لعنت اور بنی امیہ پہ لعنت سے مقدمہ بنانا ہے تو اے سندھ حکومت، اے وفاقی حکومت، سنو، سب سے پہلے معاویہ اور اس کے خاندان پہ لعنت کرنے والی شخصیت سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک ذات مقدسہ ہے، کون؟ پروردگار عالم اپنی اس لاریب کتاب میں، ہدی للمتقین والی کتاب میں، جس میں شک و شبہ نہیں، اس کتاب میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں سنو غور سے، پہلا جس نے بنی امیہ پہ لعنت کی وہ پیغمبر بھی نہیں ہے، پیغمبر سے پہلے پیغمبر کے جو اوپر نازل ہوا قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل، اس کے 2 نام ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسراء، اس کی آیت نمبر 60، ابھی سے نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کرو، بنی اسرائیل کی آیت۔ اب دیکھو اس میں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اے میرے حبیب جو خواب آپ کو دکھایا گیا ہے وہ خواب، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا، الَّتِي أَرَيْنَاكَ، جو آپ کو دکھایا، فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ ایک خواب آپ نے جو دیکھا خواب وہ لوگوں کے لیے ایک امتحان اور آزمائش کے طور پر، وَالشَّجَرَةَ الْمَلَعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، ساتھ ساتھ وہ خواب شجرہ ملعونہ ہے، شجر کہتے ہیں عربی میں درخت کو، وہ درخت ملعونہ ہے جو قرآن میں اس لفظ سے تعبیر ہوئی ہے، شجر ملعونہ۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ایسے خواب کے ذریعے سے ہم، آپ ان کو بتائیں، ان کو ہم ڈرا رہے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ، ان کے لیے کوئی اپنے کرتوتوں سے کوئی اضافہ فائدہ نہیں ملے گی، إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، سوائے فساد اور بربادی کے کوئی اضافہ نہیں ہوگا ان میں۔ اب سنا، اب یہ کون سی خواب؟ پیغمبر اکرم ایک دن حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، رات خواب میں دیکھا کہ جس مسجد نبوی کے منبر پر وہ خطبہ دے رہے تھے، اس مسجد کے اوپر نیچے کچھ بندر چڑھ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں، اسی منبر پر جس پر لولا کلمہ خلقت الافلاک کی جس کو تمغہ ملی ہے، اسی منبر پر بندر اوپر جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، اس منبر پر بیٹھ رہے ہیں۔ خواب سے بیدار ہوئے، اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ، تفسیر در منصور اہل سنت کی تفسیر ہے، شیعوں کی نہیں ہے، اسی میں حضرت عائشہ سے نقل ہوا ہے، جب یہ خواب دیکھ کے پیغمبر اکرم پریشان ہوئے اور حضرت عائشہ پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں اس خواب کے بعد؟
فرمانے لگے عائشہ میں خواب میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ میرے ممبر کے اوپر کچھ بندر نظر آ رہے تھے، وہ کبھی اتر رہے تھے، کبھی اچھل رہے تھے، کبھی کود رہے تھے، یہ منظر، تو اس سے کیا مراد یا رسول اللہ؟ رسول اکرم فرمانے لگے اس سے مراد یہ کہ جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو یہ بنی امیہ اس میرے ممبر پر جناب علی کو کھیل بنائیں گے، اس میرے ممبر کو کھیل بنائیں گے، کھیل کود کا ذریعہ بنائیں گے، خلافت و امامت کو ملوکیت میں تبدیل کریں گے۔ تو جو سب سے پہلے شجرہ ملعونہ کے لعنت قابل لعنت ٹھہرا ہے وہ قرآن مجید اور خالق عالم کی ذات ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے مذمت کی۔ اب اس کے بعد کس پہ مقدمہ چلنا چاہے آپ غور سے سنیں، دوسرے نمبر پر کس نے نقل کیا اس کو؟ دوسرا مقدمہ کراچی کے وہ جو زیارت عاشورہ پڑھا اس پہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ مشہور تاریخ جسے تاریخ طبری کہا جاتا ہے، اس میں یہ زیارت عاشورہ نقل ہوا ہے۔ یہ تاریخ طبری شیعہ نہیں ہے، مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، اور اس نے بھی نقل کیا ہے حضرت عائشہ سے۔ اچھا، اور پھر سب سے پہلے اس کے نقل کے بعد تاریخ طبری میں ہے جب حضرت محمد ابن ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر کے فرزند جب ان کی زوجہ وفات ہو گئی، محمد ابن ابی بکر کی والدہ گرامی وفات ہو گئی، تو اس کے وفات کے بعد محمد ابن ابی بکر یعنی ابو بکر خود حضرت وفات ہو گئے، تو اسماء بنت امیس اس کی بیوہ سے امیر المومنین حضرت علی نے شادی کیا، اور چھوٹا جو اس کا بیٹا تھا محمد ابن ابی بکر چھوٹے تھے، امیر المومنین اپنے گھر میں لا کے اس کو تربیت دی، پالا پوسا۔ جب یہ اسے محمد ابن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا امیر المومنین نے، تو اسی معاویہ نے لوگوں کے ذریعے سے اس کو قتل کرایا۔ کیسے قتل کرایا؟ گدے کے کھال کے اندر اس کو بند کیا، بند کر کے اوپر سے ڈنڈے مارنے لگے، ڈنڈے مار مار کے محمد ابن ابو بکر کو قتل کرنے کے بعد اسی گدے کے کھال کو جلایا گیا۔ یہ کون تھا؟ حضرت ابو بکر کا فرزند، حضرت عائشہ کا بھائی، اس کو معاویہ نے اس طرح مارا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عائشہ یہ خبر سن کے روتی تھی مسلسل، اور خصوصاً ہر نماز کے بعد معاویہ پہ لعنت کرتی تھی، بد دعا دیتی تھی۔ اگر مقدمہ چلانا ہے تو کراچی کے زیارت عاشورہ پڑھنے والے بزرگ پر مقدمہ نہ ہو، تاریخ طبری پر بھی مقدمہ ہو، پیغمبر اکرم پر بھی مقدمہ ہو، اور پھر اسی طرح کس پہ؟ حضرت عائشہ پر بھی، ام المومنین پر بھی مقدمہ ہو، چونکہ سب سے پہلے لعنت کرنے والوں میں سے حضرت عائشہ بھی ہے معاویہ پر۔ ایک درود پڑھے بار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھا مقدمہ سنیں، سید محمد ابراہیم ندوی، آپ کو پتہ چلے گا اہل علم کو، ندوی ہمارا نہیں ہو سکتا ندوی، سید محمد ابراہیم ندوی نے عربی متن سے اردو میں پہلی دفعہ اس زیارت عاشورہ کا ترجمہ کیا، لہٰذا اگر مقدمہ بنانا ہے تو چوتھے مرحلے میں سید ابراہیم ندوی پر مقدمہ بنا کے FIR کاٹنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد پانچواں مقدمہ کس پہ ہونا چاہیے؟ حبیب الرحمن صدیقی، یہ اہل سنت کے ایک دانشمند ہے، قلمکار ہے حبیب الرحمن صدیقی۔ اس نے کیا کیا؟ یہ خود بھی مکتب دیوبند سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری دفعہ ترجمہ جو کس نے کیا ہے یہ حبیب الرحمن ہے، صدیقی ہے، جس نے جو مکتب دیوبند سے تعلق رکھتا ہے، اور اس نے زیارت عاشورہ کا ترجمہ کیا ہے اردو میں۔ تو پانچواں مقدمہ جو ہونا چاہیے وہ حبیب الرحمن صدیقی پہ ہونا چاہیے کہ تم نے اس زیارت عاشورہ کا ترجمہ ہی کیوں کیا جس میں معاویہ پر لعنت کی گئی ہے۔ پانچواں مقدمہ اس پہ ہونا چاہیے۔ اور چھٹا مقدمہ کس پہ ہونا چاہیے؟ ایک پرنٹنگ پریس سے جناب جس چودھری طارق اقبال، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں، نفیس اکیڈمی لاہور اردو کراچی میں ہے، نفیس اکیڈمی کراچی میں، یہ اس کا مالک ہے، اس نے یہ چھاپا ہے، یہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے یا ہم تک پہنچی ہے۔ تو پھر اس نفیس اکیڈمی جو کراچی میں ہے اسی کے مالک چودھری طارق اقبال پر مقدمہ ہونی چاہیے، FIR کٹنی چاہیے کہ اس نے اس کتاب کو چھاپا ہی کیوں، اس زیارت عاشورہ کو چھاپا ہی کیوں ہے۔ تو یہ 5-6 مقدمے بنتے ہیں، کس سے؟ کراچی میں جس بزرگ نے زیارت عاشورہ پڑھا ہے اس کے خلاف FIR ہوا، اس سے پہلے 5 مقدمے ہونے چاہیے، اس کے بعد 7ویں نمبر پر اس کا نام آنا چاہیے۔ وہ 5 کے 5 آزاد ہیں، نہ پیغمبر پہ مقدمہ ہے، معاذ اللہ نہیں کہنا چاہیے مجھے، خود خدا پر بھی جناب علی اس طریقے سے جناب علی مقدمہ بنتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے مطابق۔
تاریخ طبری جس نے لکھا ہے علامہ جریر طبری، اس پر بھی مقدمہ بنتا ہے، حضرت عائشہ پر بھی، ام المومنین پر بھی مقدمہ بنتا ہے، پھر یہ جو حضرات ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ان پر بھی بنتا ہے، اس کے بعد 7ویں نمبر پر اس بزرگ پہ مقدمہ بنتا ہے۔ تو اس طرح ناانصافیاں کرتے رہو گے تو نہ صوبے پھلیں گے پھولیں گے، نہ یہ مملکت پھلے گا پھولے گا۔ اس کے اثرات بہت بد اثرات ہیں۔ درود پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے، یہ بھی نوٹ کر سکتے ہو، جوانوں سے، طالب علموں سے گزارش ہے، پاکستان کے تعزیرات پاکستان دفعہ 298 قانون دان یہاں موجود ہیں۔ تعزیرات پاکستان دفعہ 298 میں یہ درج ہے کہ پاکستان میں کسی گروہ، فرقے یا فرد کو کسی نے اگر کافر کہا تو اس کی سزا۔ اچھا، پھر خصوصی طور پر ٹیرورزم ایکٹ کے تحت ایک سیکشن ہے، جس سیکشن 8 میں بھی ہے کہ جو کوئی کسی فرد اور جماعت کو کافر کہے تو اس کی کم از کم سزا 1 سال قید ہے۔ 1 سال۔ آج صوبہ سندھ میں اور پاکستان کے دیواروں میں دیکھو، آج سے 20 سال 30 سال پہلے جو القاعدہ طالبان کا دور تھا، اس میں ہر دیوار پر یہ نعرہ نظر آتا، شیعہ کافر۔ آج کل جو ہے جمعرات کے دن اور اس سے پہلے ٹرین چلی شیعہ کافر کے نعروں سے گونج اٹھی صوبہ سندھ۔ نہ کوئی ریاست نظر آتا تھا، نہ کوئی حکومت ہمیں نظر آتی تھی، اور پھر نہ کوئی اور ادارہ جسے ہم امید کر سکے۔ وہ آرام سے نعرے لگا رہے تھے۔ اب ہم سوال کریں گے تعزیرات پاکستان کو کہاں رکھو گے، کس طاق میں رکھا ہے، اس کا کام کیا ہے تعزیرات پاکستان دفعہ 298 کا، یا ٹیرورزم سیکشن کا جو سیکشن 8 ہے جس میں 1 سال کی سزا ہے، کس کس کو پکڑا گیا ہے اس نعرے پر؟ خدا اس مملکت کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کے یہاں کے رہنے والے باشندوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک درود پڑھے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ لہذا میں گزارش کروں گا، یہ زیارت اور خصوصاً میں تاکید ہے عاشورہ اور محرم کے ایام میں ہمارے ہر مسجد سے، امام بارگاہ سے روزانہ ہر ایک انفرادی پڑھے زیارت عاشورہ کو۔ ان دنوں میں خصوصاً اگر نہیں ہو سکتا تو 1 ہفتے میں ضرور زیارت عاشورہ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ دموعی مسئلہ ایک اہم مسئلہ، تو اور خصوصاً ذمہ دار افراد خواص کے مگت ہے انہیں نگرے خواص جو ہن اور بالخصوص شین برے خواص جو میں گزارش نہیں کہ میں اطلاعات و مطابق انا وقتر چھل پائین RCC انا سو ڈیلیٹ بوک قریب بھی کیسی کی مہن نا اینا جو ڈیلیٹ بوک تقریباً کچ مس گزارش ہے تھم کہ انو نوم چھل پائین ہن ورنہ نراننا ریٹ کی ہڈی پورا شین برکارو ریٹ کی ہڈی ان حیثیت چھرن چھل پائین ہے انسو سے۔ اچھا، اگر انسو بھی تو اسی ترقی رفتار پورا نگرے جو انا وقتر پورا نگرے نسبت 60% ہے رفتار، حالانکہ بے مین شاہرہ جو کٹا ہنس، اگر انسو بھی تو اسی رفتار ترقی 90% کشا چنگا اچانک اسی شین برے بلکہ نگرے ترقی تیز رفتاری زامین انسو برسات گا اسیر عجیب و غریب خطرناک اوشک بھی اے اوش بھی یا اے برسات بھی تو اے روڈ اختیار تھوک دمون اس پارے بلا اچھی پشیگت نا ادوار اور محفوظ اور پر امن ترین شاہراہ سڑک انسو بھی تو چھلتے جو گزرا بوئی این شاہراہ ہے پر امن ترین۔ اچھا رگا بھی تو انہیں پور فوائد ہن انسو RCC انسے ڈیلیٹ پروگرام میں اطلاعات و مطابق انا وقت آئی نس جو علاوہ متق سکیمی ہن آنو، لیکن مت کہ انسے حیثیت انسے افادیت پش پیجیں ایسے حوالات متنون چگانا تھا مجھ گزارش نہیں کہ انہیں تقریباً 5 سال بھی سروے کے بھی ہے کوشش تو گروش کوشش کے تھی ہے، لیکن تین بوسنگ التوا مجا اور تین ڈیلیٹ نوبت دو چیزیں بھی ہے۔ ڈیلیٹ نوبت نمبر 1 ایک اجتماعی درخواست اور رکاوٹ، ایک انفرادی درخواست اور رکاوٹ قرارداد۔ اجتماعی
مت لینوش کوشتین تو البتہ مس تپوس تھیونس کہ انے RCC نہ وہ کیا واجی رے کون ہو انے چھلتے جو کی انفرادی الحمدللہ نہ وہ کیا واجی رو ترقی ذہن چھروس سابقہ اسے برجستہ شخصیت کو اسے انم نگرے میدان مجا بس بپور اسے اٹیگے سے تو سٹے گا مس سٹے گا تو سٹے گا نے تو کو سٹے گے تو انفرادی رکاوٹ روس درخواست تھون کا انش سب نہ بوئی کیا واجی انو سے نہ بوئی کیا واجی میں مناسب نوم یونک کو سابقہ پیرٹ ختم بھی اسے MLA اسو انفرادی درخواست رسے ہیں اجتماعی درخواست تھی لیک افراد ہوئیں کہ انش سے نہ بوئی کیا واجی اب رکاوٹ بھی اور تین ڈیلیٹ بو کے وطن اور انو خطرناک ذہنیت انو خطرناک روش کہ تم پائے کٹ ہوئی تم اچھی شیط ہوئی تم ہتی کٹ ہوئی خطرناک اور پھر مت اے رہے گا تو سنا رات نبا وطن ساتھ غداری صرف وطن ساتھ غداری نے بلکہ ان وطن مجا محبان آل محمد اور حسین نوکری پسابن نو ساتھ غداری تو تین جب دلی خدا نے خواستہ بھی فرض ہے اگر دشمن نے سمجھا کامیاب بو تو مت ادے اسکیم ایک ادے انداز مجا اجتماعی اور انفرادی ڈیلیٹ ہوئی کے کوششیں نہ ماضی مجا مت مثال لئی جائیں نہ حال مجا لئی جائیں نہ شاید آئندہ لئی جائیں کہ ادے بجناب علی بڑی ایک پروگرام ایک ڈیلیٹ ہے اجتماعی مگت ہے علاقہ جو کوشش پہ یا انفرادی کوشش پہ روبت کیو سنوئی کے واجی او کی رکاوٹ پہ مت شاید نہ ماضی مجا نہ حال مجا نہ آئندہ آئے مثال ایک مت نہ پش پیجن تو میں گزارش نہیں ان کی آنے چیلنج ہیں شین برکارو بالعموم اور چھل پائی نکارو بالخصوص چیلنج ہیں اگر آنے ڈیلیٹ بیٹو خاکم بد ہم نہ بوئی کے واجب میں معلومات غلط بوئی کے واجب میں معلومات غلط بوئی کے واجب لیکن اگر خدا نہ خواستہ ادے بیٹو شین برکارو بالعموم بار تکرار تھا مس چھل پائی نکارو بالخصوص آنے چیلنج ہیں اور پھر مس ساتھ ساتھ آنے گرام کہ پھر حسین سپریم کونسل کا ایک نگرے ادارہ کھن انوٹ کا ایک جناب علی ایک گلے شکواک پھت بے ان نوبت کو ان جناب علی نگرے ترقیات رکاوٹ مجا تو اس بہانہ نے تھوک دبین ان کی سی آلو کی ادے ہیں سی نمائندے کی ادے ہیں بہانہ نے تھا سو سرقی کارو انہیں فلا فائدہ کارو سو سپریم کونسل ہنت لہذا سی گا جناب علی کوشش توم دشر بوئی کے واجی تو جا رہے چونکہ انہیں محرمی مجلسی کی بھی ہے محرم جان نوحائے کی بھی ہے محرم جلوس کی بھی ہے ان جیک پور بھی ہے لیکن مس شین برکارو بالعموم میں سوال ہیں کہ پھر ان محرم فیدہ کی محرم مطلب نہیں ہیں کہ ظالم سامنا سینہ تان تھے کھڑا بو توم حق جناب علی سینہ تان تھے لو ہے کہ جناب میں انا حق ہیں تھے کہ ایسے ظلم نہ تھے مظلوم ساتھ ساتھ ظالم مخالفت انا سے نو میں محرم اگر محرم جلوس نکلے سینہ زنی تھو جا اور حسین تھو جا حسین سیرت تنہا حسین ایک اسو الحمدللہ نن 25,000 نفوسن اگر ظالمیں ہتے جو مگر مسلمہ حق لو ایک دوبائے تو پھر محرمہ فیدہ جیک بھی تو جلوس سے فیدہ جیک بھی تو ری نوحیو فیدہ جیک بھی مگر تو انا سے غور تھوئی کے واجی اور مس آخری مجا گزارش تھا ماں چونکہ ایک طالب علم آنو ذمہ دار کھانو سیوش لنگ مس گزارش تھا مس جیک بنگ حالاتی تو فیلفور پورشین برای نمائندگی نبی تو چھت پائیں جو فیلفور گے ذمہ دار آن نے ہرسپت نے گلتک گے معلومات تھے ذمہ دار اسا چگہ تھے مشد سو ڈیٹ معین تھا ایک ڈیٹ بوسنگ آنے سے جناب شروعات تھے تو تھے نہ تھے تو شین برپور جناب علی روٹش بے یار تھے اتمام حجت لازمین اسے اسلامی فریضہ حسینی فریضہ اخلاقی فریضہ عقلی فریضہ ہیں کہ مسجد رہے گا اس آنے سے فیلفور لسٹے جو کی اقدام تھا ذمہ دار شین بری نمائندگی بوئی کے واجی اگر نبی تو کم از کم چھت پائی نہیں نمائندگی لسٹے نکھا یہ کونوں مرکاوٹی ہن آلو معلومات جو بات رس رحم تھے انہیں علاقاج رس اسے مسلمہ خوالہ تھے اسے 1.5 کروڑ روپائے خرچ بھی ان سروے کارو ہر قسم رے حرام انوش اسے حق اسے رے خرچ بھی ہیں آل جو بعد رس امید ہیں کہ مسئلہ حل نکھلیں اسے کارو نسو تھے نتھیے تو آلو کی اخبار مجا سوشل میڈیا مجا سو سکی آل ڈیٹ گشا نے آن اطلاع گاٹا کہ جناب علی انہیں ڈیٹ شیگنس نے تو انشاءاللہ رس مسئلہ حل تھیں اور سو تیار ہنے تا آلت بجوئی کارو اور بس اے رونس ہم یہ بھی کہیں گے مقامی حکومت کے ذمہ داروں سے
ہمارے انجمن سے بھی، ہمارے سپریم کونسل کے ذمہ داروں سے بھی وہ وقت نہ آئے، خدا نہ کرے کہ آپ بھی مایوس، آپ بھی کام نہ کریں، ادارے بھی کام نہ کریں، ہم سڑک پہ نکلے تو آپ آئیں گے تو اس وقت پھر اس آنے کا کوئی چندان ہمیں فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کونسل ہمارا ادارہ ہے، انجمن حسینیہ ہمارا ادارہ ہے، اس وقت جب آئیں گے تو اس وہ آنے کا کوئی فائدہ ہمیں چندان نہیں ملے گا۔ اس لیے بروقت آپ محنت کریں، آپ حرکت کریں، آپ کے ساتھ ہم، اور آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو یہ مشکل ہمارا حل ہوگا، اور پھر اگر وہ نوبت آئے گی تو پھر ہم ادھر رہیں گے، آپ بھی آئیں گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نہیں نظر آ رہا ہے۔ ایک درود پڑھے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اشکی انے جمعہ جو بعد کی انے حوالہ تسے چگا مرگین ماں کی آلت بجوئی کن کھیرتے کہ ذمہ دار اسا چگا مورو کارو تو سو جو گزارش ہیں انہیں نوبت وائی، اور پھر شین بر پون جو بڑی آبادی، پون جو جناب علی سہولت ترقیہ کے قدرتی سہولیات مشتمل آبادی، اور مگر تو نمونہ بوئی کے واجی دیگر حص پر بوسنگ نمونہ بوئی کے واجی، مگر تو گلتے کچی، مگر تو کچھ سہولیاتی، مگر تو کچھ جیک پوری خدا دیتے نعماتی، لیکن بے دیگر اسے نگرے عوام کارو مثال اکو سنجوگ دبونس، اور جبکہ بے نمونہ بوئی کے واجب بے مثال بوئی کے واجب۔ پروردگار بارگاہ مجا دعا ہیں پروردگارہ کہ چونکہ بعد مجا مجلس کے بوئی ہیں انہ دعا ساتھ رب العزت راہ ابا عبداللہ حسین، راہ شہدائے کربلا مطالعت ہے، اے راہ حسینی اور شاہ شہدائے کربلا اپنایا تو کسر توفیق عنایت ہے۔ پروردگارہ کہ آنو بسا بوئی کے علاقائی حسینیوں ساتھ سرزمین نگر کا خصوصاً شین برسات کہ اس غدارانہ فکر منافقانہ سوچ چھرین پروردگارہ تو بہترین قدرت چھرین و قدرت مالک ہونو تو سکی انہوں ساتھ شو انصاف تے پروردگارہ انہیں علاقائی ترقی گا، انہیں سے فلاح کارو ہمت تے ساتھ مٹھوٹو ایک ہر ایک سے تم انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ادا تو توفیق عنایت تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ